برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان عرش الہی کے سائے میں پانے والے 7 خوش نصیب و مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قیامت کی جو منظر کشی کی ہے اور جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو بات بتائی ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا۔ اس کی سختی کا یہ عالم قرآن مجید فرقان حمید سے لگائیں کہ رب ذوالجلال کی ذات فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا۔ ہر شخص کی کیسی حالت ہوگی جو اس کو لاپرواہ کر دے گی، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے اندر جب کسی انسان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، والدین، رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقارب، محلے والے سب اس کی اس دکھ میں، غم میں، درد میں مبتلا ہوتے ہیں اور آ کر اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جاتے ہیں اور اس کو سہارا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن ہر انسان ننگا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا، دیکھنے کی بات کرتے ہو وہاں کا عالم یہ ہوگا، کسی انسان کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ عالم ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ آج سورج آسمان کی بلندیوں کے پاس ہے اور اس کی ہیٹ، اس کی گرمی، اس کی تپش آج انسان برداشت نہیں کر پا رہا۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اس وقت کا کیا عالم ہوگا اور کتنی سختی ہوگی، کتنی گرمی ہوگی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جو بدکردار انسان ہوگا، وہ پورے کا پورا جب پسینے میں ڈوبا ہوگا تو 70 ہاتھ اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ پسینہ ہوگا۔ آج جب انسان کو پسینہ آتا ہے اس سے انسان کو خارش، بدبو، جو انسان خود اس پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور میدان محشر کی عزت اور ذلت، قرآن کہتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ کہ جو لوگ اللہ کی ذات سے غافل ہو چکے ہیں، ظالم بن چکے ہیں، اللہ ان کے بارے میں اتنا سخت بیان دے رہا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور قرآن کہتے ہیں، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ قیامت کے دن
یہ جو جہنمی ہوں گے، یہ جو میدان محشر کی جو سختی ہوگی، ان کو جہنم کے اندر سے ابلتا ہوا کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، اتنی سخت سختی ہوگی۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے جلے ہوئے ہوں گے ایسے جیسے کوئی پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کالحون کیا ہے؟ فرمایا ایسا کہ ان کو پیپ اور ایسا کھانا کھلایا جائے گا جیسے ان کے پیٹ میں جائے گا، پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ پیشاب کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ والا ہونٹ نیچے آ جائے گا، یہ اوپر والا اوپر چلا جائے گا۔ آج جس شخص کے یہ ہونٹ اوپر سے سامنے سے کٹا ہوا ہو یا پورا نہ ہو یا تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو، سامنے دانت نظر آ رہے ہو، کیسا انسان کرتا ہے؟ قرآن کیسے کہتا ہے تلفح وجوہہم النار الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے تمہیں بتانے والے نہیں آئے تھے؟ کہیں گے آئے تو تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہیں گے ہمارے پاس آئے بھی تھے، ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب تھی اور ہم گمراہ ہو گئے۔ ربنا اخرج منها فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، کہیں گے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے بعد تمہارے ساتھ کوئی کلام نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے، اور یہ آخری کلام اللہ کا ان جہنمیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جہنم میں جانے کے بعد لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، جہنم میں جانے کے بعد نہ ان کو سردی لگے گی نہ گرمی ہوگی، درمیان میں ہوں گے، اور ان کو پلایا جو جائے گا وہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی، اور ان کی پیپ پلائی جائے گی۔ یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے یہ اس کا بدلہ اللہ ان کو پورا پورا تھا۔ ایسا سخت ترین دن ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ آج کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ نفسی نفسی کہیں گے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہی ہیں، یا رب امتی امتی، میرے ربا آج کے دن میری امت کا کیا بنے گا؟ جس نبی کو عرش کے اوپر معراج پہ بلایا گیا وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، دنیا سے جانے کا وقت ہے اس وقت بھی اپنی امت کی صدائیں لگائی ہوئی ہیں زبان پہ، القیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی امتی امتی کی صدائیں ہیں۔ آج اس امت کا عالم کیا ہے؟ آج اس امت کی کیا حالت ہے؟ آج اس امت کے حال اور احوال چیک کیجئے، آج میں اور آپ کس طرف جا رہی، آج میری اور آپ کی کیا زندگی ہے؟ اور بالکل چٹکل میدان محشر کا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں 7 آدمیوں کو جگہ دے گا، عرش کے سائے میں 7 آدمیوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان میں سے سب سے پہلے جو شخص ہوگا الامام عادل، عادل امام، عدل کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، کوئی ضروری نہیں تو وہ بادشاہ وقت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی ماتحت جو لوگ ہیں ان کے متعلق سوال کیا جائے، وہ اپنے ان ماتحتوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا کیسا برتاؤ ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس شخص سے پوچھیں گے تو وہ کیسا اس کا انصاف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل کس سے مخفی؟ فتح مکہ کا موقع ہے،
ایک عورت آ گئی، اس کے متعلق پتہ چلا کہ اس نے چوری کی۔ قوم والے صحابی کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ اللہ کے نبی سے جا کر اس کی سفارش کر دو کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ وہ صحابی اٹھے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا اور آپ غضبناک ہو گئے۔ آپ منبر پر آئے اور لوگوں سے آ کر کے کہا، وہ لوگوں یاد رکھ لو، تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی تھی جب ان کا کوئی طاقتور کوئی جرم کرتا تھا تو وہ طاقت والا ہوتا تھا، اس کو معاف کیا جاتا تھا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن جب کوئی غریب، جب کوئی لاچار اور اسی طریقے پر جب کوئی ایسا ہلکا آدمی کوئی جرم کرتا تھا اس کو شرعی سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھ لو، تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت اور بربادی بھی اسی طرح ہے۔ اگر چوری کرنے والی میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، چاہے کہ میں کسی کی سفارش کو قبول کر لوں۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میرے لیے معافی، میرے اللہ کے آگے استغفار کی دعا کرے، مجھ سے یہ جرم ہو چکا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے، جس معاشرے میں عدل نہیں ہے، جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے، وہ معاشرہ درندوں والا معاشرہ۔ اس معاشرے کا کوئی بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون نہیں، ایسے ایسے واقعات قاضی شریح رحمہ اللہ کی عدالت میں ہیں۔ ایک شخص سے اونٹ خریدا، گھوڑا خریدا، سواری خریدی، تھوڑی سی چلی، اس کے بعد اس نے چلنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص کے پاس آئے اور آ کر کے کہا، اپنی سواری واپس لو، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا شخص، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان سے کہا کہ یہ واپس لے لو، یہ تو میرے کام کا ہی نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے جس وقت یہ سواری آپ کو دی تھی یہ ٹھیک تھی، اب میں نہیں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو میرے کام کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عدالت میں قاضی شریح رحمہ اللہ کی عدالت ہے، وقت کا بادشاہ امیر المؤمنین قاضی شریح رحمہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہوا؟ وہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، حضرت عمر فرمانے لگے، جب میں نے اس سے سواری لی، سواری کے لیے یہ تو چلنے کے قابل نہیں ہے، جو جس شخص کی تھی انہوں نے کہا، قاضی صاحب جب میں نے یہ سواری دی تھی یہ اس وقت بالکل ٹھیک تھی۔ قاضی شریح رحمہ اللہ نے پوچھا ایسا ہی ہے؟ کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو قاضی شریح رحمہ اللہ نے فیصلہ امیر المؤمنین کو دیا، کہا دو اختیار ہیں، جب ملی تھی تو صحیح تھی، اب آپ کو اختیار نہیں ہے واپس لینے کا، اب آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے اس کو اپنے پاس رکھو، اور دوسری بات یہ ہے اس کو صحیح کرو، تازہ کرو، صحیح ٹھیک ٹھاک کرو، اس کے بعد آپ واپس لے سکتے، اس سے پہلے نہیں دے سکتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیصلہ اتنا پسند آیا، آپ کو بغداد کا قاضی مقرر کر دیا۔ عدل و انصاف سے معاشرے قائم ہوتے ہیں۔ عدل جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عدل و انصاف کرنے والا ہوگا وہ کل قیامت والے دن اللہ کی دائیں طرف ہوگا، دائیں طرف ہوگا، اور جو انسان انصاف کرنے والا نہیں ہوگا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا، وہ کل قیامت والے دن ایسے آئے گا، اس کا یہ ہاتھ اس طرح شل ہوگا اور وہ اس کی گردن ایسے لٹکی ہوئی آئے گی۔ یہ لوگوں میں انصاف کے فیصلے نہیں کرتے۔ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں گے، وہ عادل شخص، عادل حکمران، وہ انصاف کرنے والا شخص ہوگا۔ دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ جوانی اور مستانی، جوانی ہوتی ہے انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن جوانی میں مسجد میں آنا، اللہ کی طرف، ہمارے نبی کی جوانی کی عبادت کو دیکھو، جب اللہ کے نبی جوان تھے تنہائیوں میں جا کے، غار میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے،
اللہ کی ذات کو پکارتے تھے، اللہ کی ذات کے آگے سجدہ کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے۔ یہ رونا اللہ کی ذات کو بڑا پسند ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہے، جس کا تعلق اللہ کی گھر کی طرف مضبوط ہوگا، اللہ کل قیامت والے دن اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھا وہ شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، چوتھا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ جن دو شخصوں کا ملنا اللہ کے لیے ہوگا، جن کی جدائی اللہ کے لیے ہوگی، جن کا آپس میں تعلق، جن کا آپس میں ملنا اٹھنا بیٹھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، ان کے لیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے راستے میں بٹھا دیا۔ جب یہ شخص جا رہا تھا تو پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا فلاں بستی میں میرا بھائی ہے، میں اس کے ساتھ ملنے کے لیے۔ کہا کوئی مقصد؟ کہا نہیں، میرا بھائی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں اس کے ساتھ ملاقات کے لیے۔ اس کے لیے جا رہا ہوں ملاقات کے لیے۔ فرمایا اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ کہا بس یہی ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے انسانی شکل میں بنا کر، میں فرشتہ ہوں، مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ، اللہ تو جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات نے آپ کو مجھے اس لیے بھیجا کہ اس سے اس کے دل کا حال پوچھ کے آ جاؤ۔ فرمایا جس طرح تو اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات بھی تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ آج تو بھائیوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ ساری زندگی ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والا بھائی ساری زندگی گزر جائے گی، جب دیکھیں گے تو جنازے میں لپٹا ہوا ہے، میت بنی ہوئی دیکھیں گے، بھائی سے ناراض، عید آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، کیوں؟ دنیا کے ایک بالش زمین کی خاطر، ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا کہ جو آدمی آپس میں ملتا ہو اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہو، اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچواں وہ شخص ہوگا جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا شخص جس کو کوئی حسینہ اور جمیلہ عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کی ذات کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ڈر جائے، اللہ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے۔ گناہ کے سارے آلات ہوں، سب کچھ موجود ہو، جب انسان کے پاس مال دولت شہرت سب کچھ ہو، وہ انسان گناہوں کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سکتا۔ ترمذی شریف کے اندر واقعہ ہے، جو شخص تھا اس کو اللہ نے بڑی دولت دی ہوئی تھی، بڑی شہرت دی ہوئی تھی، اور سب کچھ ہونے کے باوجود کفل اس کا نام تھا۔ اس کے اندر کیا برائی تھی، کیا عیب تھا؟ اس دولت سے وہ غلط فائدہ یہ اٹھاتا تھا کہ وہ زنا اور بدکاری کرتا تھا۔ ایک عورت آ گئی، غریب تھی، شوہر اس کا فوت ہو چکا تھا، لیکن حسین اور جمیل تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی۔ جب اس نے دیکھا وہ فریفتہ ہو گیا کہ اتنی خوبصورت عورت، اتنی خوبصورت۔ اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اگر آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ اس نے دیکھا اتنی خوبصورت عورت ہے، کہا کہ میری شرط ہے کہ آپ کو میرے ساتھ بدکاری کرنا پڑے گی، اس کے بدلے میں آپ کو اتنے درہم دے دوں گا، 60-70 درہم دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا، لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے اس گناہ کے لیے بھی تیار ہوں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے رو رہے ہوں، ماں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آج تو ہمیں ماؤں کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ وہ کہنے لگی میں نے کبھی زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا، لیکن میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔
جیسے جیسے گناہ کے آثار ظاہر ہوتے شروع ہوئے وہ عورت رو رہی ہے، کانپ رہی ہے، وہ پوچھ رہا ہے یہاں نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ سننے والا ہے، تیرے اس گناہ پہ کون دیکھے گا، کون کیوں اتنا رو رہی ہو؟ وہ عورت بار بار کہہ رہی میں نے کبھی گناہ نہیں کیا لیکن بچے بڑے بھوکے ہیں۔ اس شخص کو بڑا رحم آ گیا، انسان ہے اللہ کی طرف سے ہدایت آ جاتی ہے، اس کے دل میں رحم آیا کہ کبھی زندگی میں اس عورت نے گناہ نہیں کیا اور بچوں کے بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے اس نے یہ جرم جس کے لیے اس کو میں اکسا رہا ہوں یہ اس کے لیے کتنا رو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ پیسے لے لو، جاؤ، میں تیرے ساتھ یہ بدکاری نہیں کرنا چاہتا۔ رات کو وہ شخص کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک وجہ یہ تھی جب انسان کوئی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پہ لکھا ہوا آ جاتا، جب یہ مر گیا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو ایسا شخص تھا جس نے اس حالت میں اللہ کی ذات کی ایک بندی کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت اعلان کی۔ جب انسان کے پاس سارے گناہوں کے آثار موجود ہوں، اس کے دل میں یہ خوف ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے سامنے ساری خواہشات موجود تھی، سب کچھ آثار موجود تھے، طاقت بھی موجود تھی، گناہ کرتا بھی کوئی بھی نہیں دیکھتا، لیکن اپنے رب اپنے نفس کو گناہ سے محفوظ رکھا۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس کے پاس گناہ کی ساری سہولیات موجود تھی اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے روک کے رکھا، قرآن کا فیصلہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اسی طریقے پر ساتواں وہ شخص ہوگا جو اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرنے والا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے دینے والا ہوگا، اللہ کے لیے دینے والا ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ اعلانیہ کرتے ہو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر تم چھپ کر صدقہ کرو گے، تم کسی کو بتاؤ گے نہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ اس طرح دیا کرو کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور صدقے کے ذریعے اللہ بلاؤں کو، مصائب، مشکلات کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو ٹال دیتے ہیں اور اللہ مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہی صدقات و خیرات انسان کے لیے کل جہنم میں جانے کے لیے آڑ اور دروازہ بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔